السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر خالد عمر ایک نئی کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقتور ہی کا سب کچھ ہوتا ہے۔ جب کوئی طاقتور اپنے بل بوتے پر زبردستی کسی کمزور کا مال چھین کر اپنے قبضے میں لے لے تو اس وقت یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آئیے اب ہم اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بازار سے بھینس خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سنسان جنگل پڑتا تھا۔ جس وقت وہ سنسان جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا راستے میں ایک ڈاکو آ گیا۔ ڈاکو نے اس کا راستہ روک لیا اور ڈرا دھمکا کر کہا کہ بھینس میرے حوالے کر دو۔ جب بھینس والے نے مزاحمت کرنا چاہی تو ڈاکو نے لاٹھی تان کر کہا کہ اگر تم نے بھینس میرے حوالے نہ کی تو میں اسی لاٹھی سے تمہارے سر کو چکنا چور کر دوں گا۔ پھر تم کو بھینس سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ بھینس میرے حوالے کر دو۔ بھینس والے نے سوچا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ایسا نہ ہو کہ بھینس بھی جائے اور جان بھی جائے، لہٰذا بھینس دینے میں عافیت ہے۔ اس نے بھینس ڈاکو کے حوالے کر دی اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بولا، اب یہ بھینس آپ کی ہے، لیکن میرے بھائی راستہ سنسان ہے۔ اگر تم مجھے اپنی یہ لاٹھی دے دو تو میں اس لاٹھی کے سہارے بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہوں۔ ڈاکو نے سوچا قیمتی بھینس تو اس نے میرے حوالے کر دی ہے، اب لاٹھی دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ چنانچہ اس نے بھینس والے کو اپنی لاٹھی دے دی۔ جیسے ہی ڈاکو بھینس لے کر چلنے لگا تو اس شخص نے لاٹھی تان کر کہا، اب کہاں جاتا ہے؟ تیری عافیت اسی میں ہے کہ بھینس کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جا، ورنہ اسی لاٹھی سے تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ڈاکو گھبرا گیا، اسے پتہ چل گیا کہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے بھینس مالک کے حوالے کر دی اور اپنی لاٹھی واپس مانگنا چاہی۔ اس شخص نے جواب دیا، اب یہ لاٹھی تیرے ہاتھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔